بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شائقین عربی کو عربی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم سبق نمبر 14 مشق نمبر 34 حل کریں گے۔ اس میں بات یہ سمجھائی جا رہی ہے کہ ضمیر کو جملے میں کیسے استعمال کرنا ہے۔ میں نے ضمیر کے بارے میں بتایا تھا کہ ضمیر جب اسم کے ساتھ جڑے تو وہ لازماً مضاف الیہ ہوتی ہے اور وہ مجرور کہلاتی ہے۔ اور دلچسپ میں معلومات دوں، چٹکلا دے دیتا ہوں کہ ضمیر جب فعل کے ساتھ جڑے تو وہ مفعول ہوتی ہے، اسم کے ساتھ جڑے تو مضاف الیہ ہوتی ہے، اور حرف کے ساتھ جڑے تو وہ مجرور ہوتی ہے۔ تو یہ ضمیر متصل کی موٹی موٹی باتیں ہیں۔ آج ہم اردو سے عربی مشق کریں گے، اس سے بھی آپ کو یہ چیز پختہ ملے گی انشاءاللہ۔ تیرا ماموں نیک ہے، تو تیرا ماموں کے لیے کیا آ جائے گا؟ خال ہوتا ہے ماموں، اور کاف ضمیر آ جائے گی واحد مذکر حاضر کی، خالو کا۔ تو یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کے یہ مبتدا بن گیا، اور صالح نیک ہے۔ صالح نیک ہے، خالو کا صالح، تیرا ماموں نیک ہے۔ ہماری ماں بیمار ہے، تو پہلے ہم ہماری ماں کا ترجمہ کریں گے۔ ماں کو پہلے لے کے آئیں گے ماں، اور ہماری کے لیے لفظ آئے گا نا، ضمیر جوڑ کے آئے تو وہ نا ہوتی ہے۔ امنا ہماری ماں، بیمار ہے، بیمار کی عربی ہے مریض، تو مریض، اور چونکہ یہ مؤنث ہے تو اس کے آخر میں ہم مؤنث کی تا لگائیں گے، مریضۃن، ہماری ماں بیمار ہے۔ میری گھڑی قیمتی ہے، میری گھڑی کی عربی کیا آئے گی؟ ساعت ہوتا ہے گھڑی، ساعت، ساعت، اور یا متکلم کی لگا دیں، ساعتی، میری گھڑی، یہ مرکب اضافی بن گیا مبتدا، اور قیمتی ہے فا کے ساتھ ثمین، تو چونکہ یہ مؤنث ہے، ساعت میں تا مؤنث ہے تو اس کی خبر بھی مؤنث آئے گی، ثمینۃن، ساعتی ثمینۃن۔ اس پر ال کہیں بھی نہیں آئے گا چونکہ یہ مضاف ہے، اور مضاف پر ال نہیں آیا کرتا۔ میرا نام مسعود ہے، نام کی عربی ہے اسم، اسم، اور میرا کی یہ اوپر یا گزری ہے، بن جائے گا اسمی، میرا نام۔ مسعود ہے، مسعود کی ظاہر ہے یہ نام ہے تو نام کی عربی نہیں کی جاتی، یعنی اس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا۔ اسمی مسعودن، میرا نام مسعود ہے۔ تیرا نام فاروق ہے، تو تیرا نام، پہلے ہم نے تیرا کا یہاں کیا ہے، تیرا ماموں کا آ گیا ہے، یہاں بھی ہم کریں گے کا لگا دیں گے، اسمو کا فاروقن، تیرا نام فاروق ہے۔ میرا، اچھا، میں تمہارا بھائی ہوں، میں کی عربی کیا ہے؟ انا۔ اوپر کے 5 جملوں میں مرکب اضافی مبتدا بن رہا ہے، اور اگلے 5 جملوں کے اندر مرکب اضافی خبر بنے گا، اور مبتدا مفرد ہوگا انا، میں، تمہارا بھائی، اخو ہوتا ہے بھائی، اور اس کے ساتھ لگے گا کا، میں تمہارا بھائی ہوں، اور اگر تمہارا جمع لانا ہو تو پھر آ جائے گا اخوکم، انا اخوکم، میں تمہارا بھائی ہوں۔ تو میرا بھائی ہے، تو کی کیا آئے گی؟ انتا، یہ ضمیر منفصل ہے، فاصلے پہ آتی ہے، رفعی ضمیر ہے، تو کا کی بجائے انتا آئے گا۔ میرا بھائی، تو جب بھی یا متکلم کی طرف کسی کو مضاف کریں تو اس کے نیچے پیچھے زیر آتی ہے، کیونکہ زیر کے بعد ہی یا پڑھنا آسان ہوتی ہے، یا سے پہلے زیر آسان ہوتی ہے۔ انت اخی، تو میرا بھائی ہے، تو اس کے اندر
اور واو ختم کر دیں گے. واو صرف اس وقت آتی ہے جب پیچھے پیش آنی ہو. یہ تیرا قلم ہے، اس کے اندر ظاہر یہ اس میں اشارہ ہے تو آئے گا ہاذا. اشارہ کیا جا رہا ہے نا، یہ تیرا قلم، قلم کا. بہت آسان ہے، دیکھیں قلم کا میں نے تیرا، یہ تیرا قلم ہے. وہ میری کتاب ہے، تو یہاں اشارہ بعید ہے تو آئے گا ذالک. وہ میری کتاب ہے، کتابی، وہ میری کتاب ہے. اس میں دیکھیں مرکب اضافی یہ خبر بن رہی ہے. ہم تمہارے ہم جماعت ہیں، ہم تمہارے ہم جماعت ہیں، تو ہم کی عربی نحن ہو گیا. تمہارے ہم جماعت، ہم جماعت کے لیے لفظ تھا زمیل. زمیل آگے لام، اور تمہارے کہنا ہے تو پھر کم ضمیر لگا دو، زمیلکم. میں اگر زمیل لگائیں گے تو اس کا معنی بن جاتا ہے ہم تمہارا بھائی ہے، تو زمیل چونکہ واحد ہے. اب ہم تمہارے بھائی کہنا چاہتے ہیں، یہاں جمع ہے تو زمیل کی جمع لائیں گے زملا، تو تب یہ ٹھیک ہوگا زملاء، نحن زملاؤکم. اب یہ درست ہے، ہم تمہارے کلاس فیلو ہیں یا ہم جماعت ہیں. تو دیکھا آپ نے کہ اردو سے عربی کرنا کتنا آسان ہے. تو آپ کو بھی آسان لگا ہے یا نہیں، کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.